للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ حسب معمول تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہوگی، نعت سرکار دو عالم علیہ السلام ہوگی۔ حسب معمول اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ٹرانسمیشن کا ہمارے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے۔ حسب معمول ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نعت رسول المقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، رسائی ہے، لو جب تو بتائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کلسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفیں ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب
کفیں ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا منہ دیکھ کے کیا ہوگا طیبہ نہ سہے افضل مکہ ہی بڑا زاہد طیبہ نہ سہے افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف رسائی ہے صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے نہیں تھا نا سبحان اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سماعت کی نعت کے بعد ہم چلیں گے ہمارے علامہ صاحب کی طرف آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا ساجد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے مصروف عالم دین ہیں اور اتنی مصروفیات کے باوجود ہمارے مہمان رمضان کے لیے آپ نے وقت نکالا حضرت آپ کا بہت شکریہ آپ رمضان رضا میں تشریف لائے حضرت آج کا موضوع جو میں نے سوچا تھا وہ یہ تھا رمضان المبارک میں جیسا کہا جاتا ہے کہ شیطان بند ہو جاتا ہے لیکن ایک ہے شیطان ایک ہے نفس تو شیطان تو بند ہو گیا نفس تو ہمارے ساتھ موجود ہے تو حضرت یہ نفس ہے کیا اور نفس کیا ایک ہی قسم کا ہوتا ہے یا اس کی کوئی اقسام بھی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بہت پیارا سوال کیا آپ نے فقیر محمد بھائی نفس جو ہے یہ انسان کی ایک باطنی کیفیت کا نام ہے اور آسان انداز میں سے یہ سمجھ لیجئے کہ خواہشات کا نام نفس ہے خواہشات کا جسے ہم خواہشات نفسانی کہا کرتے ہیں جی یا شہوات کہا کرتے ہیں جی بنیادی طور پر قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی 3 اقسام کو بیان کیا ہے جی نفس امارہ نفس لوامہ جی اور نفس مطمئنہ نفس امارہ اس نفس کو کہا جاتا ہے کہ جو شرارتوں پر برائیوں پر جری ہوتا ہے اور وہ تنزلی کے اس عمیق گھڑے میں جا چکا ہوتا ہے کہ اسے حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی اللہ یعنی ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے اسے احساس ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ایک شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اسے یہ احساس ہی نہیں کہ وہ زیادتی کر رہا ہے اللہ اکبر ایک شخص کسی کا مال تلف کر رہا ہے اس کے مال پر قبضہ کر رہا ہے اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں کسی کی امانت میں خیانت کر رہا ہوں جی یعنی گناہ کو گناہ ہی نہیں گناہ سمجھ کو رہا گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہو جی جی تو وہ جری نفس ہے اسے کہتے ہیں نفس امارہ اور ہم رمضان مبارک کے اس مبارک عشرے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس نفس سے بالخصوص محفوظ فرمائے آمین 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 نہ صرف ہمیں محفوظ فرمائے بلکہ ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے آمین آمین آمین
اس کے بعد آتا ہے نفس لوامہ. یہ نفس ایسا نفس ہے کہ یہ بندے کو ملامت کرتا ہے. جی مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز لیٹ پڑھتا ہے, جی یا کوئی شخص کیا نام ہے جھوٹ بول دیتا ہے, جی یا کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے, جی یا روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو روزے کی روحانیت کے لیے نقصان دہ ہیں, ایسا کام کرتا ہے, مگر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر کا اندر موجود ہونا ضروری ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو اگر انسان کا ضمیر زندہ ہے, موجود ہے, اور اسے اس بات کا احساس ہے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ غلط کام ہے, جی مجھے یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے, جی پھر یہ جب تنہائی میں جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. جی تو ملامت کرنے والے نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. ٹھیک. تو بندے سے خطا سرزد ہو جاتی ہے, بندہ بشر ہے. الانسان من النسیان, انسان جو ہے وہ بھول سے ہے, نسیان سے ہے. جی جی مگر فرق یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر نفس اسے واپس لاتا ہے, اور کوئی انجانے میں کرتا ہے تب بھی یہ نفس اسے ملامت کرتا ہے. یہ ہے نفس لوامہ. عام طور پہ جس کو حضرت کہہ دیا جاتا ہے کہ یار ضمیر ملامت کر رہا ہے, ہمارا ضمیر, تو یہ وہی چیز ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس سے آگے کی ایک قسم ہے نفس مطمئنہ. جسے قرآن نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. کیا بات. وادخلی جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کے مدارج بہت ہیں, صوفیہ نے اس پر بہت زیادہ کلام کیا ہے. اس کے لیے ہمیں الگ 8-10 پروگرام چاہیے اللہ نفس مطمئنہ کے اوپر. اللہ اس پر علماء نے بہت کلام کیا, چاہے صاحب ابریز ہوں, امام شارانی ہوں, یا امام غزالی ہوں, جی. اور دیگر اکابر داتا علی حجویری ہوں, سبحان اللہ. کیا بات. پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں, اور پھر ہمارے جو صوفیہ نے اس پر کلام لکھا, بابا بلے شاہ ہو گئے, بابا فرید ہو گئے, ماشاء سبحان اللہ سبحان میاں محمد بخش صاحب ہو گئے, سبحان اللہ, جنہوں نے اس پر عارفانہ کلام لکھے ہیں اور اس کی ایک پوری ایک توجیہ بیان کی ہے نفس مطمئنہ کی. جی. یہ نفس ایسا نفس ہے کہ اس کی قرآن نے تعریف کو بیان کیا ہے. سبحان اللہ. قرآن فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اگر ہم اسے تھوڑا سا عوام کے لیے آسان کرنا چاہوں میں, تو میں اسے اس انداز سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ نفس مطمئنہ کی جو پہلی ابتدائی قسم ہے نفس مطمئنہ کی, وہ ہے سالک. سالک. جی. سالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ شریعت پر چلتا ہے, فرائض, واجبات, سنن مؤکدہ, مستحبات پر عمل کرتا ہے. جی. کبائر سے بچتا ہے, صغائر سے بچتا ہے, اور مکروہات سے بچتا ہے. جی. اسے کہتے ہیں سالک. سالک. ٹھیک ہے. یہ نفس مطمئنہ کی پہلی سیڑھی ہے. ٹھیک. سالک جب بندہ بنتا ہے تو لہٰذا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. قرآن فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. جی. سبحان اللہ. پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین, تو پھر ہم انہیں اس کی اصل صورت میں لوٹائیں گے جس صورت میں وہ پیدا ہوا تھا. جی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کیا ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, جی. لاغر ہوتا ہے, اس کا ذہن کام نہیں کرتا, مگر آگے جا کے وہ طاقتور ہوتا ہے. پھر جب وہ بڑھاپا آتا ہے تو پھر اس کے اعضاء ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں. جی جی جی. ایسا ہے کہ قرآن نے فرمایا اسفل سافلین. جی. فرمایا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, نیک عمل کیا, ان کے لیے اجر ہے, بے حساب اجر ہے ان کے لیے. اب اس اجر کو مد نظر رکھتے ہوئے سالک جو ہے وہ عمل کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, جی. کبائر سے بچتا ہے, صغائر پر اصرار نہیں, صغائر ہو جاتے ہیں اس سے مگر وہ اصرار نہیں کرتا اس پر. ٹھیک ہے. اصرار مینس کہ اس پہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی اس کے عمل میں. وہ کبھی اگر اس سے ہو جائے خطا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ رجوع کر لیتا ہے, مگر توبہ کر لیتا ہے. ہاں توبہ کر لیتا ہے, مگر وہ کبائر سے لازم بچتا ہے. ٹھیک. فرائض کی محافظت کرتا ہے, واجبات کی پاسداری کرتا ہے, واہ واہ. سنن مؤکدہ پر وہ گامزن رہتا ہے, سبحان اللہ. اور مستحبات کی طرف وہ رغبت رکھتا ہے, اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسی اللہ تعالیٰ اسے ایسی بصیرت عطا فرماتا ہے کہ وہ مباحات میں بھی اچھی نیتیں لے کر آ جاتا ہے, جو مباح کام ہیں جی جی. جس پہ کرنے پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے, جی جی. یا بندہ کرتا ہے تو اچھی نیت سے کرتا ہے, اس کو ثواب ملتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو یہ سالک ہے.
پھر اس کے بعد عارف ہے. جب بندہ اس پر مواظبت یعنی ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عارف بناتا ہے, اسے معرفت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ معرفت ہے, اب معرفت کے اپنے راز ہیں, اللہ اکبر. اس کے اپنے ایک درجات ہیں, واہ واہ. اور اس کے اپنی ایک کیفیت کا نام ہے. واہ پھر اس کے مدارج ہیں, غوث, کتب, ابدال, اوتاد, یہ مختلف اس واہ کے واہ. درجات ہیں. یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے. اہل دل کے واسطے. جی جی. کسی نے کہا ہے نا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, واہ واہ. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ معرفت ضروری ہے. ٹھیک تو ہے. اس پر انشاءاللہ ہم آگے جا کے کلام کریں گے کہ کیوں جی. ضروری ہے. اللہ تو- تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. حضرت اب سلسلہ کلام ایسا شروع ہو گیا ہے کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ رمضان کی خاموشی نہ بہاریں ہوں. رمضان کی بہاریں بھی ہیں اور نفس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے, معرفت پر ہم پہنچ گئے. تو حضرت آپ کو میں تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ خاموش ہوں. تو حضرت یہ معرفت نفس حاصل کیسے ہوگی؟ اللہ اللہ. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. ہاں. علامہ ابریز علیہ رحمہ امی ایک بزرگ گزرے ہیں, علی ابریز میں انہوں نے لکھا جی. کہ بندہ اپنی پہچان کرے, اللہ. خود بینی کرے تو خدا بینی نصیب ہوتی ہے, اللہ. خود شناسی کرے تو خدا شناسی نصیب ہوتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اپنے حال پر غور کر لے کہ جب میری پیدائش ہوئی تو میں کیسا تھا. جی. پھر اپنی جوانی پر غور کرے, اور اگر اسے اللہ نے بڑھاپا نصیب کیا اس پر غور کرے. یہ تینوں کیفیات ہیں, ان پر غور کرے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں. ٹھیک ہے. پھر مخلوق کو دیکھے عبرت کی نگاہ سے, دنیا کو دیکھے عبرت کی نگاہ سے. قرآن فرماتا ہے وما حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ جو دنیا ہے کھیل کود کا سامان ہے. بچے آتے ہیں, کھیلتے ہیں, کھیل کے چلے جاتے ہیں, اٹھ کے اپنے کھلونے اٹھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جی. تو قرآن مجید فرقان حمید جو معرفت کی متلاشی ہے انہیں پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے بندو, اے مجھ سے محبت کرنے والو, اگر تم میری پہچان کی طرف جانا چاہتے ہو تو پہلے اپنی پہچان کرو, جی. اپنے مقصد حیات کو سمجھو. جب بندہ اپنے مقصد حیات کو سمجھنا شروع کرتا ہے فقیر محمد بھائی, تو بندہ اس کا مطلب ہے رائٹ ڈائریکشن پہ چلنا شروع ہو گیا ہے. کیا بات ہے, کیا جیسے بات قرآن نے ہے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. انعام کیا. کیا بات ہے. اور انعام یافتہ لوگوں نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو جن کی تحسین قرآن بیان کر رہا ہے, اور اگر ہم ان سے ہٹیں گے تو پھر معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ اکبر. اللہ. تو معرفت کے لیے بنیادی جو ضرورت ہے وہ علم ہے. علم. علم اساس ہے. علم آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ کو معرفت کہاں سے لینی ہے. قرآن نے پاک کی میں نے آیات تو آپ کے سامنے پیش کی دی, حضور کی حدیث بھی میں برکت کے لیے پیش کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا فانظروا عمن تأخذون عن دینکم, کہ تم غور کرو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آج ہمارے ہاں تو فتنے ہیں نا, جی جی. 4 بندے یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں اپنا بیان دے رہے ہوتے ہیں, 2 بندے کمرہ بنایا اپنا یوٹیوب پہ بیان دے رہے ہیں. اس کا سلسلہ علم جوڑا ہے تو پھر آپ اس کو سنیں, جی. اس کا سلسلہ طریقت جوڑا ہے پھر آپ اسے سنیں. مگر اس کا سلسلہ علم بھی منقطع ہے, اس کا سلسلہ طریقت بھی منقطع ہے, تو پھر آپ اسے نہیں سنیں, کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم. بالکل بے شک. یہ قرآن نے ہمیں معیار دے دیا. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز کے بعد, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ چلا, مگر ہم صرف دعا کر رہے ہیں, مگر اس پر عمل کرنے کے لیے کما حق ہم تیار نہیں ہوتے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھرپور تیار کرنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ناظرین کرام, علامہ صاحب کی گفتگو کے دوران ایک بات حضرت نے فرمائی کہ آج فتنوں کا زمانہ ہے. آج سوشل میڈیا پر, ٹی وی پر, ہر جگہ آپ دیکھیں فتنوں کا ایک دور کھڑا ہوا ہے. ہر شخص اپنی باتیں کر رہا ہے, دین کی شکل بگاڑ کر رکھ دی گئی ہے. نوجوان نسل جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لبرلزم نے اور ہمارے سیکولرزم نے, قادیانیت نے اور
डॉक्टरों, इंजीनियरों, मिर्ज़ाओं ने, पता नहीं किस किस ने दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं और अजीब अजीब बातें हो रही हैं। तो हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात हमारी रहनुमाई के लिए की कि आपको जब भी दीन की बात जानना हो, जब आपको दीन के मुतालिक मालूमात हासिल करनी हो, जब आपका दिल चाह रहा हो कि मैं कोई दीनी प्रोग्राम देखूँ, सोशल मीडिया पे कोई प्रोग्राम देखूँ, तो आप जो मुस्तनद उलमाए किराम हैं आप उनके प्रोग्राम देखें। ये हर बंदे का प्रोग्राम देखकर आप दीन सीखने की कोशिश न करें, कहीं अल्लाह न करे कि आप अपने ईमान से हाथ न धो बैठें। आपको अपने ईमान की भी फ़िक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नफ्स के मुतल्लिक़ गुफ्तगू चल रही है, हज़रत ने बड़े खूबसूरत अंदाज में नफ्स के मुतल्लिक़ हमारी रहनुमाई फरमाई। रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो हम सब माज़रत ख़्वाह हूँ, तो हम सब इबादतों की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ में हज़रत, और फिर वो मुत्तकी भी हो जाते हैं, परहेज़गार भी हो जाते हैं। तो हज़रत और एक दूसरे को कहते भी हैं बड़े मुत्तकी हो गए हो, बड़े परहेज़गार हो गए हो। हज़रत ये तक़वा है क्या? तक़वा कहते किसे हैं? असल तक़वा क्या है? अल्लाह अल्लाह माशा। तक़वा है बचने का नाम, बचने का नाम, छोड़ देने का नाम। अल्लाह अकबर, हर बुराई को, हर फसाद को, हर बातिल को, अल्लाह अकबर, अल्लाह, हर ऐसी चीज़ को जिसे अल्लाह उसके रसूल ने मना किया उसे छोड़ दिया, ये तक़वा है। और तक़वा के मदारिज हैं जी, आम लोगों के और तक़वा है, फिर ख़ास लोग हैं उनका और तक़वा है, फिर अख़स्सुल ख़ास है उनका और तक़वा है। अल्लाह अकबर, जैसे रोज़ा है, जी जी, आम लोग रोज़ा क्या करते हैं कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ खाते पीते नहीं, ये रोज़ा है आम लोगों का। ठीक है, ख़ास लोगों का रोज़ा ये है कि वो इबादत भी करते हैं और क्या नाम है, रोज़ा भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, और जो रोज़े के लवाज़िमात हैं उस पर भी अमल पैरा होते हैं। सुभान अल्लाह, अख़स्सुल ख़ास का रोज़ा जी, उनका खाली पेट का रोज़ा नहीं होता, अल्लाह, उनकी आँख का रोज़ा होता है, सुभान अल्लाह, उनकी ज़बान का रोज़ा होता है, सुभान अल्लाह, उनके कान का रोज़ा होता है, उनके दिल का रोज़ा होता है, उनके ख़यालात का रोज़ा होता है, उनके अफ़कार का रोज़ा होता है, सुभान अल्लाह, सुभान उनके अल्लाह, चलने का रोज़ा होता है, उनके पकड़ने का रोज़ा होता है, सुभान अल्लाह, उनकी जो नज़र है वो इबरत वाली हो जाती है, अल्लाह अकबर, उनकी जो ज़बान है वो ज़िक्र वाली हो जाती है, क्या बात है, उनका दिल होता है याद इलाही से मामूर, अल्लाह अकबर, इसके रसूल से मुस्तफ़ीद होता है। सुभान अल्लाह, तो जब ये कैफियत होगी रोज़े की, जिसे दाता अली हजवरी ने अपने कश्फुल माजूब में लिखी जी, कि रोज़ा हर उज़्व का होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब हर उज़्व का रोज़ा होगा तो दिल दरिया समंदरू डूंगे कौन दिला दिया जाने हु। अल्लाह सुल्तान अकबर, बाहू फरमाते हैं सुभान दिल अल्लाह, दरिया जो है समंदर से डूंगे हैं, सुभान समंदर से गहरे हैं। क्या बात है, क्या बात है, दिल ऐसी चीज़ है, क्या बात है, और इस दिल को अगर आपने आबाद करना है तो इसे अपनी खलवत के ज़रिए और अपनी जलवत के ज़रिए पाकीज़ा बनाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी खलवत भी पाकीज़ा होनी चाहिए, आपकी जलवत भी पाकीज़ा होनी चाहिए। यानी क्या चीज़ है जो आपको खाने पीने से रोक रही है? आप कमरे में हैं, मौजूद हैं, फ्रिज में ठंडा पानी है, मगर आप रोज़े से आप पानी नहीं पी रहे, देखने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, मगर आपके अंदर ये एहसास ज़रूर है कि अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरा रोज़ा टूट जाएगा। जी, इस एहसास को उजागर रखने के लिए ये पूरा महीना हमें प्रैक्टिस की जाती है कि हमें कोई देख रहा है, वो जो है हमारा रब अज़्ज़ वजल है, जिससे हमने बरोज़े महशर, जिसके सामने हमने हाजिर होना है, बेशक, इसकी बारगाह में हमने खड़े होकर अपने किए की जवाबदेही करनी है। बेशक, बेशक, तो इस एहसास का नाम है तक़वा। क्या बात है, अगर इसको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो अल्लाह की रहमत से कवी उम्मीद है कि हम तक़वे की राह पर गामज़न हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। हज़रत अल्लामा साजिद कादरी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया हमारे साथ मौजूद हैं। मार्फत का भी ज़िक्र हुआ और तक़वा का भी मुख्तसर सा ज़िक्र हुआ। इसी तरह हज़रत जहाँ मार्फत की बात हो तो वहाँ एक चीज़ और भी जहन में आती है कि अमराज बहुत किस्म के होते हैं। एक ज़ाहिरी मर्ज़ होता है, बुखार हो गया, नज़ला हो गया, जिस्म पर कोई दाना निकल आया, फोड़ा निकल आया, वो तो एक ज़ाहिरी मर्ज़ है। इसी तरह बातनी अमराज भी होता है। तो ये बातनी अमराज की तशख़ीस कैसे हो? जब ज़ाहिरी हमारा मर्ज़ होगा उसके लिए तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, टेस्ट हो जाएंगे, लेबॉर्ट्री से टेस्ट होकर आ जाएंगे, रिपोर्टें आ जाएंगी, हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये बातनी अमराज की तशख़ीस कैसे मुमकिन होगी? ये बहुत ही बुनियादी सवाल किया आपने।
اور اگر بندہ اسے سمجھ لے تو فلاح پا جائے۔ جی باطنی امراض کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص باطنی امراض کو حاصل نہیں کرتا تو وہ فرض کا ترک کر رہا ہے، گناہگار ہے وہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ جی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جی جی مثال کے طور پر ریاہ کاری ہے ٹھیک ہے۔ کہ ایک شخص عمل کر رہا ہے، جیسے اب رمضان مبارک ہے، آپ اس کی مثال لے لیں۔ جی ایک شخص ہے، وہ پچھلے رمضان میں اس نے 5 ٹرک جو ہے وہ ڈونیٹ کیے، ڈونیشن میں دے دیے، ٹھیک ہے۔ مگر اس سال وہ 10 ٹرک دے رہا ہے۔ جی کوانٹٹی بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ بالکل کوانٹٹی بڑھ گئی، بالکل بڑھ اس نے اللہ کی راہ میں زیادہ دیا۔ جی مگر شیطان نے، نفس نے اس کے دل میں ریاکاری کو داخل کر دیا۔ جی بظاہر عمل میں زیادتی نظر آئی، 5 ٹرک کی جگہ 10 ٹرک آ 10 گئے، ٹرک آ گئے۔ جی بالکل۔ اور موصوف نے اخبارات میں بھی دکھا، میڈیا میں بھی دکھایا گیا کہ یہ ہے، مگر اس کے دل میں یہ داخل ہو گیا کہ میں نے ماں بدولت نے اتنے ٹرک ڈونیٹ کیے ہیں، بھئی یہ جو دکھاوا تھا۔ یہ دکھا۔ جی تو یہ جو ریاہ کاری کا مرض ہے، یہ جب اس کے اندر داخل ہو گیا تو اس نے کیا کیا، اس کو عمل کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ ایک چوراہے کی طرح ہے۔ اچھا مثال کے طور پر انسان نماز پڑھتا ہے، جی جی اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزانہ وہ تہجد میں 2 رکعتیں پڑھتا تھا، اب اسے تہجد میں 8 رکعتیں شروع کر دیں۔ جی جی مگر شیطان اس کے دل میں داخل ہوتا ہے، بولتا ہے نہیں چلو اس کو 8 پڑھنے دیے جائیں، اس کے دل میں کبر داخل کر دیتا ہے، تکبر کو داخل کر دیتا ہے، میں 8 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس سے عام انسان جو ہے وہ عام انسانوں کو عامیانہ نظروں سے دیکھتا ہے، معاذ اللہ۔ جی جی تو جو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں کبر۔ جی اسی طرح حسد ہے، یہی باطنی امراض ہیں۔ اسی طرح کینہ ہے، یہ بھی باطنی مرض ہے۔ اسی طرح بغض ہے، یہ باطنی امراض ہے۔ اسی طرح بدگمانی ہے، آج بدگمانی کتنی عام ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے خوشگمانی لاتے ہی نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ یعنی ہمیں تو اپنے مسلمان بھائی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت گمانوں سے بچو۔ جی یعنی بار بار گمان کرو گے تو آپ کیا ہوگے کہ آپ کے اندر ایسے گمان جنم لیں گے کہ جو اچھے نہیں ہیں۔ تو مسلمان کے بارے میں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ یہ باطنی امراض۔ اب باطنی امراض کی نشانی کیا ہے، جو آپ نے سوال کیا بنیادی جی طور جی پر؟ یاد رکھیے کہ جب انسان کے اندر باطنی امراض ہوتے ہیں تو اسے عبادت کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح آپ نے مثال دی نا، جسمانی طور پر جسمانی امراض، بخار، نزلہ، جی جی زکام، تو ہمیں پتہ چلتا ہے پیٹ کا درد ہے بندے جی کو، جی گھٹنوں کا درد ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ مگر جو باطنی امراض کا، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا پتہ چلے گا عبادت کے ذریعے، اللہ اکبر۔ مثال کے ذریعے۔ آسان مثال ہے اس کی بالکل، کہ ایک شخص ہے، اسے 102 کا بخار ہے، ٹمپریچر ہے اسے، اور اس کے اندر اس کے سامنے بہترین قسم کی مٹن بریانی رکھ دی جائے، جی مٹن پلاؤ رکھ دیا جائے، جی بہترین قسم کی غذا رکھ دی جائے، اس کی پسندیدہ ڈش رکھ دی جائے، مگر وہ جو ڈش ہے وہ تو اپنے طور پر بہت عمدہ ڈش ہے، مگر یہ شخص بیمار ہے جسمانی طور پر، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب یہ اسے کھائے گا تو یہ اسے ہضم نہیں کر سکے گا، وہ ذائقہ یا بھی نہیں اسے آئے گا، وہ رغبت ٹیسٹ نہیں ہوگی، آئے گا۔ اسے رغبت حاصل نہیں کر جی سکے گا، یعنی اس غذا کی جو لذت ہے اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ بالکل کہ یہ شخص بیمار ہے۔ بالکل بالکل۔ اسی طرح عبادات جو ہیں یہ بہترین روحانی غذایات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو شخص باطنی امراض میں ملوث ہوگا، خدا نخواستہ، اسے عبادت میں لذت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بیمار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو شخص نماز کا انتظار کرنے والا ہے، نیکی کا انتظار کرنے والا ہے، خوش بختی کا انتظار کرنے والا ہے، اور خیر کا انتظار کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر خدا نخواستہ اس میں کمی ہے تو اس کا مطلب ہے اسے اپنے باطنی امراض کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور عبادت کی حلاوت کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو باطنی امراض ہیں اسے اپنے اندر سے نکال پھینکے، تب اسے عبادت کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اچھا حضرت، شاید آج کی جو گفتگو کا جو میری سمجھ میں ایک چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اسی لیے صوفیاء کرام نے اور بزرگان دین نے پیر کا دامن پکڑنے کی بات کی، بالکل، کہ پیر کا دامن سے وابستہ ہو جائیں تاکہ پیر آپ کی نفس کی اصلاح کرے،
تو یہ واقعی ایسے ہی کچھ سلسلہ ہے، یہ اسی سے ملتا جلتا ہے معاملہ؟ بالکل ایسا ہی جی قرآن فرما وکونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سبحان ابتغوا الیہ الوسیلہ وسیلہ تلاش کرو۔ جی ہم دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جی ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے وعدے کے الفاظ ہیں، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ ہم برے لوگوں کو چھوڑ دیں گے، ہم نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑتے۔ جی ہاں یعنی ہم سمندر میں چھلانگ بھی لگائے ہوں کہیں گے گیلے نہ ہو تو یہ ہم احمق ہوئے نا پھر۔ جی 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 بالکل۔ تو ہمیں اس کا تدارک بھی کرنا ہوگا، ہمیں ایسے ماحول اپنانا ہوگا، ایسے دوست لینے ہوں گے جو ہمیں راہ سلوک کے مسافر بنائیں، بے شک اچھے لوگوں کی سنگتوں کو اختیار کرنا ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کرنا ہوگا، بالکل بے شک۔ جب اس ہمارے اندر وہ رنگ چڑھے گا، جب ہم نیک لوگوں کی صحبت میں ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہوتے ہیں؟ اللہ نصیب کرے دوبارہ آمین۔ یہ حالات دوبارہ ٹھیک ہوں جی آمین۔ تو ہم کعبۃ اللہ شریف جائیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ شریف کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے خیالات کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جی جب جب گنبد خضرا ہمارے سامنے ہوتا ہے ہمارے خیالات کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بالکل الگ ہی کیفیت ہو جاتی ایک ہے۔ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل حالانکہ دنیا بھر کا حسن وہاں موجود ہوتا ہے، سمجھنے والے اگر سمجھیں تو، مگر بندے کا مقصود کیا ہوتا ہے، اس کے خیالات کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کی روحانی کیفیت کیا ہے، وہ ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم جمعۃ المبارک میں ہوتے ہیں، جمعے میں امام صاحب خطاب کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے خطاب سن رہے ہوتے ہیں بڑے منہمک ہو کر، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، ماشاءاللہ کیفیت ہوتی ہے۔ وہی شخص جب مسجد سے باہر جاتا ہے اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی۔ ماہ رمضان ہے، اس کی اپنی کیفیت ہے، چاند رات ہوگی اس کی ایک الگ کیفیت ہو جائے گی، عید کا دن ہوگا اس کی ایک الگ کیفیت ہو جائے گی۔ کیا؟ تو اپنے آپ کو اس ماحول سے مربوط رکھیں۔ جی جب ہم اس ماحول سے مربوط رہیں گے تو انشاءاللہ الجلیل ہمارے لیے سامان زندگی جسے ہم آخرت، توشہ آخرت کہتے ہیں، یہ ہمارا بچ سکے گا۔ اور خدا نہ خواستہ ہم اس میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ناکامی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بنیادی کلام اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں اور اچھے دوستوں کو اختیار کرنا ہوگا، برے دوستوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا ہوگا، اور برے ماحول سے بھی بچانا از حد ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام، حضرت علامہ مولانا ساجد قادری دامت برکاتہم العالیہ بڑے اہم ٹاپک پر آج ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ یقین جانیے کہ یہ پروگرام آپ دیکھیے گا اور بار بار دیکھیے گا، اور اس پروگرام میں آپ کو نفس سے متعلق، معرفت سے متعلق، باطنی امراض سے متعلق بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اپنے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔